ریپ یعنی زنا، اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت حوا کو 20 حمل ٹھہرے اور 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ حضرت آدم چونکہ زمین پر آنے والے پہلے انسان تھے، لہٰذا انہی سے انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے سے شادی کر دی جاتی، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کر دی جاتی۔ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی تصور کیے جاتے۔ حضرت آدم کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت خوبصورت تھی۔ جو لڑکی حضرت حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ جب یہ جوڑے جوان ہوئے تو قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو کہ خوبصورت ہے، جبکہ حابیل کی بہن بدصورت ہے۔ جب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت آدم نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ حابیل بکریاں چراتا تھا جبکہ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ چنانچہ حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب دونوں کی قربانی پیش کی گئی تو اس دور کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا، یعنی حضرت حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی۔ قابیل نے کہا کہ میرے باپ حضرت آدم نے ضرور حابیل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ میں بھی حابیل اور قابیل کا قصہ آیا ہے۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے اسے مارنے کی دھمکی دی، حالانکہ حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کی وجہ سے آگے بڑھے تو میں تم کو کبھی نہیں ماروں گا۔ قابیل نے ایک پتھر اٹھا کے حضرت حابیل کے سر پہ دے مارا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو پریشانی لاحق ہوگی کہ وہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائے۔ وہ کئی دن تک لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قابیل کے سامنے 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ جب ان میں سے ایک کوا مر گیا تو دوسرے نے اپنے چونچ سے گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے بھی بالکل ویسا ہی کیا، اس نے بھی حابیل کو مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ بعد میں قابیل اپنی بہن کو لے کر یمن کی طرف نکل گیا۔ شیطان کے وسوسے میں آ کر قابیل یہ سوچتا رہا کہ کہیں اس کو اس کا باپ یعنی حضرت آدم قتل نہ کر دے، لہٰذا وہ بہت دور نکل گیا۔ اپنے والد کا مذہب چھوڑ کر بت پرستی اور آتش پرستی شروع کر دی۔ قتل، حسد، فساد اور دیگر جرائم کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ زنا کی شروعات بھی اسی نے شروع کی۔ حضرت آدم اپنے بیٹے حابیل کی موت کی وجہ سے بہت غمزدہ رہتے تھے۔ آپ نے حابیل کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ حابیل کے غم میں 40 سال تک روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں ایک اور بیٹا دیا جو بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے اس بیٹے کا نام شیش رکھا جس کے معنی ہے اللہ کا دیا ہوا عطیہ۔ بعد میں اللہ نے حضرت شیش کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ قابیل نے اپنی بہن سے شادی کی اور زنا کا ارتکاب کیا۔ تمام مذاہب میں بالعموم اور اسلام میں بالخصوص زنا کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے جس کی بہت سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔